میرے نبی کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹے دے کر اٹھا لیے، اور میرے نبی نے فرمایا جس کے گھر پہلے بیٹی ہو اور وہ ناراض نہ ہو تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور ماں بیٹے پر چھاؤں کر دیتا ہے اپنے پروں کے ساتھ اور کہتا ہے جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں، ایک بیٹی کی شادی کر دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اخلاق بناؤ بچوں، اخلاق بناؤ، اپنے باپ کو عزت دو، ماں کو عزت دو، استاد کو عزت دو، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، آنکھوں کا پردہ جھکانا سیکھو۔ ایک ہے کسی لڑکی کو نہیں دیکھنا یا لڑکی کسی لڑکے کو نہ دیکھے، یہ خرابی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا کسی کے عیب دیکھنا خرابی ہے، جتنا کسی کی برائیاں پکڑنا خرابی ہے، جتنا کسی کی برائیاں دیکھ کر اس کو اچھالنا خرابی ہے۔ میرے نبی کی زندگی میں ڈھانپنا ہے۔ چور کا ہاتھ کٹا، میرے نبی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹا، میں رو نہیں۔ کہا تو آپ نہ کاٹتے؟ فرمایا کیسے نہ کاٹتا، میرے اللہ کی شریعت ہے، تم میرے پاس کیوں لائے تھے؟ وہیں سمجھا بجھا کے توبہ کروا دیتے۔ جس صحابی کو سنگسار کیا گیا تو آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا کیوں بھیجا تھا میرے پاس، کاش اسے تم اپنی چادر میں چھپا لیتے۔ ایک صحابی آ کر کہہ رہے ہیں مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، غلط تعلق عورت کے ساتھ، آپ مجھے سنگسار کریں۔ آپ نے منہ یوں پھیر لیا کہ بیٹا اٹھ جا، تو نے نہیں کیا۔ اتنا اپنے آپ، اس نے 4 دفعہ کہا میں نے کیا ہے تو پھر آپ نے حد لگائی، لیکن یہ مزاج نبوت ہے۔ آپ کل کو آپ گھر والے بننے والے ہو، کچھ بن چکے ہیں، یہ کچھ شادی شدہ ہیں، کچھ بچیوں کی شادی ہونے والی ہے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، روزانہ نوحے بھی سنتا ہوں اور فریادیں بھی سنتا ہوں، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، صرف بد زبانی ہوتی ہے۔ گھروں کے گھر اجڑ گئے زبان کی شدت سے۔ ایک میٹھا بول پورے گھر کو آباد کر دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول پورے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں، یہ تو میں نے پہلے والدین کا حق بتایا، بچوں سے کہا کہ ان کے پاؤں دھو کرو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے فالوور ہیں دنیا میں اور کسی کے نہیں ہیں، ان کی ایک عالم تھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان کے ساتھ بہت مخالفت تھی مسائل میں۔ ابو حنیفہ کی والدہ کہتی بیٹا نعمان جا اور عبد الرحمن سے یہ مسئلہ پوچھ کے آ۔ وہ کہتے ماں جی میں اس سے بڑا عالم ہوں، میری اس سے بنتی نہیں ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ لو۔ نہیں، چادر اٹھاتے یا دروازے پہ دستک دیتے، وہ باہر نکل کے حیران ہو جاتے، ابو حنیفہ تو کہ مجھے میری ماں نے بھیجا ہے کہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھ کے ہوں۔ وہ آگے کہتے تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہ میری ماں کا حکم ہے، میری ماں کا حکم۔ امام زین العابدین والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ عرب میں رواج تھا ماں باپ بچے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا، اب تو یہ بوفے اپنی پلیٹ سے اپنا ڈونگا، تو وہ اکٹھے کھاتے تھے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام وہ الگ کھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی اماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی ایسی بوٹی اٹھا لوں جو میری ماں کی نظر میں ہو اور میرا ہاتھ پہلے چلا جائے اور وہ میں کھا لوں اور میں اللہ کا مجرم بن جاؤں، میں اس لیے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حسن کیسا بیٹا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن جب میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے، میرے آگے نہیں چلتا۔ جب میں بیٹھتا ہوں تو پہلے میں بیٹھتا ہوں پھر وہ بیٹھتا ہے۔ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو جب میں روٹی توڑتا ہوں تو ہاتھ ہٹا لیتا ہے، جب میں پلیٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، میرے لقمہ توڑنے کے بعد لقمہ لیتا ہے، میرے سالن میں لقمہ ڈبونے کے بعد وہ لقمہ لیتا ہے۔ جب میں کمرے میں بیٹھا ہوں تو چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کی بے ادبی ہو جائے گی۔
تو میرے اللہ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار اور ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار. والدین سے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو، سختی سے بچو، محبت دو. یہ موبائل دے مجھے. یہ جو بلا ہے نا، اس نے گھر کی زندگی برباد کر دی. میاں بیوی کا تعلق کمزور، بہن بہنوں کا تعلق کمزور، اولاد ماں باپ کا تعلق کمزور. چھوٹے چھوٹے بچے ٹیب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں اپنے ڈرامہ دیکھ رہی، بچہ اپنا دیکھ رہا، بچے اپنی دیکھ رہے، ابا آپ دیکھ رہا. ایک چھت کے نیچے گم 6 بر اعظم 6 انچ کی سکرین میں، اور ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو گئے. ٹیکنالوجی نے دنیا کو یوں کر دیا اور رشتوں کو یوں کر دیا. ہمارے فیصل آباد میں ایک اسکول ٹیچر تھیں، وہ پرچہ چیک کر رہی تھیں تو رونے لگی. تو ان کے میاں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے پرچہ آگے کر دیا. تو اس میں ایک کوشچن تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے لکھا I want to be a smartphone. I want to be a smartphone. اور آگے لکھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری ماں مجھے اہمیت نہیں دیتی جتنی فون کو اہمیت دیتی. جب میں بات کرتا ہوں تو وہ فون دیکھتی رہتی ہیں، میری سنتی نہیں ہیں، مجھے ڈانٹ دیتی ہیں. تو کاش میں فون ہی ہوتا، کم از کم ماں کی توجہ تو لیتا. تو ان کے میاں نے پوچھا تو تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ تیرا میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے. اپنی اولاد کو عزت دو، عزت دو. نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی تھی، وہ دروازہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے اور کھڑے نہیں رہتے تھے، دوڑ کے آگے جاتے تھے اور ایسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے، ہاتھ چومتے تھے اور پکڑے پکڑے لا کر کرسی پہ یا چارپائی پہ بٹھاتے تھے. اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ عزت آپ نے اپنی اولاد کو دی تو وہ عزت واپس آئی. ماں، یہ مائیں بیٹھی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ. اس نے ابھی میں ایک دوست کے گھر گیا تو اس کے بچے کو میں ایسے نا مل کے بوسہ دے کے نکلا تو اس نے اپنی ماں کو فون کیا، میرے باپ نے تو مجھے کبھی پیار نہیں کیا، آج مولانا نے مجھے بوسہ دیا. تو میرے نبی کا ایک خوبصورت پیٹرن آف لائف ہے. وہ اخلاق سیکھو بچوں، وہ اخلاق سیکھو. محبت، الفت، درگزر، معاف کرنا، گالی سے بچنا، نفرت سے بچنا. نیت کرتے ہو؟ اور جو آپ کی تعلیم ہے اس کی بھی بات کروں گا کہ ایسے پڑھنے والے بنو کہ تمہیں امریکہ نہ جانا پڑے، انگلینڈ نہ جانا پڑے، وہ یہاں آ کے تم سے پڑھیں. آخر کبھی بغداد اور قرطبہ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں تھیں، وہ وہاں لوگ پڑھنے آتے تھے، ساری دنیا سے لوگ آتے تھے. آج جو امریکہ سے پڑھ کے آئے وہ بڑا بن جاتا ہے، جو یہاں کا پڑھا چاہے قابل بھی ہو تو وہ نکما ہو جاتا ہے. اور وہ قوم بڑی فقیر ہے جو علم میں فقیر ہو اور اخلاق میں فقیر ہو. اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں میں فقیر ہیں، اخلاق کے بھی فقیر ہیں اور علم کے بھی فقیر ہیں. پہلی وحی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھو، ہمارا پہلا حکم تھا پڑھو، علم حاصل کرو. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہمارے تعلیمی ادارے رٹا رہے ہیں، پڑھا نہیں رہے. عقل نہیں بڑھ رہی، عقل نہیں بڑھ رہی، سمجھ نہیں بڑھ رہی. اے لیول آ گیا بس ٹھیک ہے، او لیول آ گیا بس ٹھیک ہے، فرسٹ مہینے کے بعد ٹھیک ہے. علم آیا کہ نہیں آیا؟ ڈگری لب جاوے، پھر نوکری لب جاوے، پھر بیوی لب جاوے، بہت ساڑا کام بن گیا.
علم کو یہاں تک پہنچاؤ کہ لوگ آپ سے پوچھنے آئیں، لوگ آپ کے پاس پڑھنے آئیں۔ یہ آئے گا استاد کے ادب سے اور کوریا والوں نے کوئی انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، چائنا والوں نے انگریزی سیکھی، رشیا والوں نے انگریزی سیکھی۔ چھوٹے چھوٹے ملک جنہوں نے علم پر علم، اللہ کی روشنی ہے، جو لینا چاہے گا اللہ دے گا، کافر ہو یا مسلم ہو۔ ہمارا ایک زوال نہیں ہے، ہمارا زوال ہے کہ ہم علم سے بھی بے نیاز ہو گئے، صرف پاس ہونا مقصد بنا لیا، ڈگری لینا مقصد بنا لیا، ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، چٹکاتے پھرتے، کوئی پوچھنے والا بھی کوئی۔ اچھا انسان بنو گے تو ڈگری نہیں بھی ملے گی تو اللہ عزت دے گا، رزق بھی دے گا، بلندیاں بھی دے گا، کامیابیاں بھی دے گا۔ ماؤں کی دعا لے لو، باپ کی دعا لے لو۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے جب میں پھنس جاتا ہوں تو میرے ماں باپ رات کو لیٹے ہوتے ہیں، میں دونوں کے پاؤں ایسے پہلے دباتا ہوں، پھر دونوں کے پاؤں پکڑ کے چومتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے۔ تمہارے باپ ترس جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھے، تمہاری مائیں ترس جاتی ہیں کیا کہ حال ہی پوچھ لو، اماں جی کیا حال ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جس نے صبح صبح ماں باپ کو صرف ایسے جا کے دیکھا، ان کے کمرے میں گیا اور دیکھا اور چلا گیا، نہ سلام کیا نہ حال پوچھا، جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو جو خدمت کرے گا وہ کیا پائے گا؟ تو دعاؤں سے علم آتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے استاد سے فرمانے لگے، بیٹا آپ کو علم آئے گا خدمت سے، علم ملے گا دعا سے، علم ملے گا دعا سے، اور دعا ملے گی خدمت سے۔ خدمت کرو، دعا نکلے گی ایسی کہ عرش تک چلی جائے گی۔ یہ جو ہمارے لیے دعا کرو، یہ میرے لیے خصوصی دعا کرو، ہاتھ اٹھا دیں، خصوصی دعا کریں۔ ارے بھائی پیٹ میں درد ہے تمہارے، دعا کروں میں؟ نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے ایک واقعہ، ہمارا ایک مراسی تھا، تو وہ نشے میں پڑا تھا، تو اس کی رضائی گر گئی سردی میں، اس کی آنکھ کھلی سردی کی وجہ سے، تو رضائی غائب۔ تو وہ باہر گیا، کمرے میں ڈھونڈنے کے بعد باہر کے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا او غلام مان، جگہ کیے او میری رضائی چور لے گئے تو حال پا، سمجھو شور مچا۔ وہ کہنے لگا رضائی تیری گئی تو شور میں پاما، کہ جب میں شور پایا تھا میرا سر خراب ہو جس۔ تو اب میرے پیٹ میں درد ہو، میں اپنی بیوی سے کہوں تو شور مچا، یہ ہو سکتا ہے؟ وی سی صاحب کے پیٹ میں درد ہو، یہ بیگم سے کہیں شور مچا، ہو سکتا ہے؟ جس کے پیٹ میں درد ہے ہائے ہائے وہی کرے گا۔ خصوصی دعا بچے بچیوں بہنوں وہ ہوتی ہے جو آدمی تڑپ کے کرتا ہے۔ پٹھانوں میں رواج ہے زبر دعا کوا دعا کوا دعا کوا، چاہے تیری گردن پہ انگوٹھا نہ رکھنا پڑے، دعا کوا دعا کوا۔ وہ بیچارہ کمبخت کیا دعا کرائے گا جس پر خان پستول لے کے کھڑا ہو، دعا کوا۔ دعا وہ ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے، اور اس کے لیے الفاظ بھی نہیں چاہیے، عربی بھی نہیں چاہیے، اس کے لیے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ہاتھ اٹھانا بھی نہیں، اس کے لیے تڑپ ہے۔ تڑپ دکھا دو اپنے اللہ کو، تو میرے رب کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ سے علم بھی مانگو، اپنی لائن کی ترقی بھی مانگو، دیانتداری بھی مانگو، سچائی بھی۔ میرا دیس غریب اور فقیر ہو گیا ہے، لاکھوں کٹھے کروں تو ہزاروں نمازی ملیں گے، لاکھوں کٹھے کروں ایک سچا نہیں ملتا، لاکھوں اولادیں کٹھے کروں ایک ماں باپ کی ٹھنڈک نہیں، لاکھوں میں کوئی ایک ملتا ہے جس کے لیے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ تو اس کو پروفیشنل ٹھیک ہے کرو، لیکن علم کے ساتھ کہ یا اللہ مجھے علم عطا فرما، ایسا کہ باہر کی دنیا ہمارے پاس ہے۔ اور ہمارا جو طرز تعلیم ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں جاذبیت نہیں ہے، تو وہ اس میں دل نہیں لگتا ہے۔ علم بطور علم لیا جائے تو ایسے بھاگتا آدمی اس کے پیچھے۔ میں نے بھی اسکول کالج کا دور، میں جب کالج پڑھتا تھا تو میں یہاں آیا تھا، آپ کو پہلے بتایا تھا 69 to 71 میں ایک دفعہ یہاں آیا تھا،
شاید کوئی ہمارے دوست یہاں داخل ہو گئے تھے. میں تو پڑھنے کا شوق نہیں تھا اور نہ ہی پاس ہونے کا بھی شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ہمارے باپ کو زمینیں دی ہیں، نام ہی پڑھے تھا کیے، یہ تکبر تھا. ہاسٹل میں اب وہ ہمارے ایک آ گئے وہ وارڈن، انہوں نے اور ڈنڈے مارے، پڑھو پڑھو پڑھو. اب ہم نے جناب چکر چلانے شروع کیے، کبھی بیمار ہو کے پڑ گئے اور کبھی حاضری لگوا کے نکل گیا. تو ایک دفعہ میں اور میرا روم میٹ دونوں، ہم دونوں نا فرضی بیمار ہو گئے. وہ بڑا تھا بھولا بھالا، میں تھوڑا چست چالاک تھا. میں نے کہا طالب صاحب آئیں گے چیک کرنے ضرور. تو میں کچن سے تھوڑی راکھ لایا، اس پر پانی ڈالا، اس پر تھوک ڈال کے الٹی کی ایک شکل بنائی کہ بھائی جب طالب صاحب آئیں گے تو دیکھیں گے الٹی ہے تو یہ تو بیمار ہے. وہ جو تھا بیچارہ محمد خان کھچی تھا میلسی کا، وہ بہت سیدھا سادہ تھا، تو وہ ویسے ہی پڑ گیا تھا بھی 6 فٹا. اب ہم آپس میں گپے مار رہے تو میری چھٹی حس بولی کہ طالب صاحب کے آنے کا ٹائم ہو گیا. تو میں تو چپ کر کے نا کروٹ بدری، رضائی اوپر، سردیاں تھیں، رضائی اوپر لے کے پڑ. تو جب محمد خان نے دیکھا میں نے رضائی لے لی، اس نے بھی لے لی. اب تھوڑی دیر تو وہ بیچارہ چپ رہا. اب وہ صحت مند، کوئی بیماری نہیں، رضائی اوپر لینا. تو وہ شروع ہو گیا، گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں، شمع پہ گئیاں. یہ گانا، یہ ہمارے زمانے کا بڑا مشہور گانا تھا. میں اپنے اسکول کالج، گورنمنٹ کالج سینٹرل ماڈل کا بہترین ٹاپ سنگر تھا. جب ہماری میوزیکل پروگرام ہوتے تھے تو ہر لڑکا ایک دفعہ آتا تھا، مجھے 2 دفعہ بلاتے تھے. اچھا اب وہ لوگ ایسے رضائی، گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں، شمع پہ گئیاں. 2 دفعہ ہو گیا. اب تیسری دفعہ طالب صاحب انٹر ہوئے، اس کو نہیں پتا. تو گلاں دل دیاں دل وچ طالب صاحب نے رضائی اٹھا لی. جو پھر ڈنڈے پڑے اس کو ڈگا ڈگ. میری طرف دیکھا تو راکھ پڑی ہوئی تھی، پانی تھوک چھوک کا. اے تو بیمار ہے، وہی الو، وہ تو بہانا کیتا، چل اٹھ کپڑے پا. وہ کپڑے کیا پہنتا، وہیں سے بھاگا اور گھر چلا گیا. بچوں علم ذوق سے آتا ہے، علم محنت سے آتا ہے. تو میرے دین صرف ہی نہیں کہتا کہ مصلی پہ بیٹھ جائے، میرا دین کہتا ہے دنیا میں بھی ٹاپ کر، دین میں بھی ٹاپ کر. دنیا کو بھی ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور کل کو آپ کی شادیاں ہونے والی ہیں، بچے جوان نکلتے شادی ہوتی ہے. میری آخری بات سن لو، کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامند اور بیوی ہے. کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامند اور بیوی ہے. اس کی اہمیت والدین سے زیادہ ہے، اولاد سے زیادہ ہے، چاچے تائے سے زیادہ ہے، دادے دادی نانے نانی سے زیادہ ہے، ساس بہو سے زیادہ ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے یہ رشتہ برباد ہوا پڑا ہے اور تباہ ہوا پڑا ہے. آپ تو انجینئر ہو، آپ چیزیں بناتے ہو. جس ڈائی میں چیز بنتی ہے وہ ڈائی کی کتنی حفاظت ہوتی ہے. جس ڈائی میں مرسڈیز بنتی ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہوگی. جس ڈائز میں رولز رائس بنتی ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہوگی. مثال دے رہا ہوں، جس ڈائی میں بوئنگ جہاز بنتا ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہوگی. اور ان کی کیا قیمت ہے، کچھ سال کے بعد لوہا ہوتی. اور کائنات کی سب سے قیمتی جو کیا اس کو کہتے ہیں، جو پروڈکشن ہے، کائنات کی سب سے قیمتی پروڈکشن انسان، اور کائنات کی سب سے قیمتی ڈائی ماں. اور اس پر خراش نہیں آتی، سوراخ ہو جاتا، اس کے دل کے سوراخ ہو جاتے. تانے 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 تانے، بولیاں، کبھی ساس، کبھی سسر، کبھی خامن، کبھی بہنیں. اور وہ بیچاری سہ رہی ہے اور پیٹ میں بچہ پروان چڑھ رہا ہے. یہ بچہ پیدائشی ڈپریشن کا مریض ہوگا کہ اندر سے ڈائی ٹوٹ چکی.
میرے نبی نے فرمایا کہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے عالی شان لوگ ہیں، یہ جب کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں تو اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ اپنے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں۔ تو بھائیو، میرا جو معاشرہ ہے وہ ہندو معاشرہ ہے، اس میں عورت کی قدر نہیں ہے، آنے والی کی قدر نہیں ہے، وہ گھر چھوڑ کے آئی ہے، بیوی۔ لوگ کہتے ہیں میں عورتوں کے حقوق زیادہ بیان کرتا ہوں، میں نے کہا ہیں ہی ان کے زیادہ، بیچاری مار زیادہ کون کھاتی؟ کوئی گھٹوا دی ہوئے گا جڑا چھوٹا بیوی دا کھاوے، باقی تو سارے بیویاں نوں چھوٹے مار دیں۔ کیونکہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں 95% مردوں کی سسرال کی زیادتی ہوتی ہے، 5% کوئی عورت بچی بے وقوف ہوتی ہے جو اپنا گھر برباد کر دیتی بد زبانی کی وجہ سے یا بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو بھائیو، یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہیں۔ اچھے خاوند بنو، اچھی بیوی بنو، اور ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا، صبر کرنا سیکھ، بولو نہیں، چپ رہو، کوئی بھی آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ صبر کرنا سیکھ لو، جواب نہ دو، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا جواب ہے، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا جواب ہے، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا۔ ان بیٹیوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، زبان بند کرنا سیکھ لو، تمہارے صبر پر تو اللہ دروازے کھولے گا، بولنے پر مزید لڑائیاں جھگڑے۔ کس گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ کائنات کا حسین جوڑا علی و فاطمہ۔ میرے نبی گئے بیٹی کے گھر، وہ پریشان، کیا ہوا بیٹا؟ کہ میرا علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہ علی کدھر ہے؟ کہ باہر۔ آپ تشریف لے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بیٹی والوں میں داماد کے پاس کیسے جاؤں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، مسجد میں پڑے تھے، وہ ان مٹی لگ گئی تھی، تو ان کو کہا ابو تراب کے باپ اٹھو، ان کو ہاتھ پکڑ کے گھر میں لائے، اور یہ دیکھو آ کر نا فرش پہ ایسے لیٹ گئے، کچھ نہیں پوچھا علی سے کیا ہوا، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا ہوا۔ لوگ صلح کرانے جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا، وہ ڈھیر آگ لگ جاتی، وہ زیادہ لڑائی ہو جاتی۔ تو میرے نبی نے نہ فاطمہ سے پوچھا نہ علی سے پوچھا، یوں کر کے لیٹ گئے، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو، علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی۔ سب نے، دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ آپ باہر نکلے ہنستے ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ جھگڑے تو جا کے جنت میں ختم ہوں گے، جہاں زندگی کی ابتدا تو ہے، انتہا کوئی نہیں ہے، محبت تو ہے، نفرت کوئی نہیں، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، صحت ہے، بیماری نہیں۔ آپ کو سب سے چھوٹا جنتی سنو، سب سے چھوٹا، ایک کمرے والی جنت سمجھ، ایک کمرے والی، یہ اس کا نام ہوگا جوہینا، قبیلہ بھی جوہینا۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور کٹ کھاندہ کھاندہ اللہ معاف کر کے جب جنت کے دروازہ اس کے لیے کھولے گا تو آگے ایک نوکر ہو، اس کو دیکھ کر یوں ہو جائے گا، کہے گا سرکار کیا ہوا؟ کہ تم فرشتے ہو؟ کہے گا میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، پوچھو۔ تو آگے چلے گا تو ایسے لائٹ پڑے گی جیسے یہ لائٹ پڑ رہی، تو وہ پھر سجدے میں چلا جائے گا، کہے گا آقا کس کو سجدہ ہے؟ کہا اللہ کو۔ کدھر؟ کہا یہ جو نور ہے اللہ کا ہے؟ کہ نہیں، یہ آپ کے گھر کی لائٹ ہے۔ آگے چلے گا 80,000 نوکر اس کو گاڈ آف آنر پیش کریں گے، 80,000 نوکر گاڈ آف آنر، اور کہیں گے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ہم تو انتظار کر کر تھک گئے۔ کہے گا شکر کرو میں آئی گیا جی، بڑے لطر پہ جی میں نے۔ اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، 40 سال اس پہ چل سکے گا۔ آگے ایسے تخت پر سونے چاندی سرخ یاقوت کا تخت ہوگا۔ ہائٹ کتنی ہو جائے گی؟ 130 فٹ، 130 فٹ ہر مرد عورت کی ہائٹ ہوگی، جس پر اللہ نے ابابا آدم اور اماں حوا کو پیدا کیا۔ ایک دن نوجوان کہنے لگا
ایڈے بڑے قد نو لے کے اسی کی کرنا ہے؟ میں نے کہا تیرا تو قد ہے 5 فٹ 8 انچ، اور جب تو جنت میں جائے گا تو حور کا قد ہے 130 فٹ۔ تجھے کہاں بیٹھائے گی؟ جیب میں ڈالے گی، اور تو تجھے نہیں ہے۔ دیکھو بیٹو بیٹیو، ہمارا کلچر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر شادی ہے، نکاح ہے، اور ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ ہے۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے اولاد کی چاہت کا خیال کرو، جنہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ قبول کیا ماں تو نہیں کہتی، بیٹی کہتی، قبول کیا باپ تو نہیں کہتا، بیٹا کہتا ہے۔ تو جس نے قبول کرنا ہے اس کی چاہت تو نہیں، بس ایتھے ہی کرنی، نہیں تو جا ایتھے ہی کرنی، نہیں تو جا اپنے برادری میں کرنی، باہر نہیں کرنی۔ یہ بت توڑ دو اللہ کے واسطے، اپنے بچے بچی کی پسند کا خیال کرو۔ اور بچوں سے کہتا ہوں اتنے باغی نہ ہو جاؤ کہ کورٹ میں پہنچ جاؤ کہ ہم سول کورٹ میرج کر لیں گے، اگر ماں باپ نہیں مانتے ہم کورٹ میرج کریں گے۔ ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ماں باپ سے کہتا ہوں یہ اتنی شدت نہ دکھاؤ کہ تمہاری اولاد پس کے رہ جائے۔ جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا، اسے قبول ہی نہیں، تو کیسے زندگی نبھے گی؟ قبول کیا واجب لفظ ہے، واجب واجب۔ کنواری لڑکی سائن کر دے تو یہ قبول کیا ہے، اور بیوہ یا مطلقہ کی شادی ہو رہی ہو تو سائن کافی نہیں، اسے زبان سے کہنا ہوگا قبول کیا، مرد کو کہنا ہوگا قبول کیا۔ یہ تو جو قبول کر رہا ہے اس کو تو دیکھو کہ کیا اس کو پسند بھی ہے کہ نہیں۔ ہمارے قریب کے ایک ذمہ دار کیا گاؤں کا بچہ چلا گیا بسوں پہ نوکری کرنے، بس صاف کرنا، ڈرائیور کو چائے پلانا، ایسا ایسا ڈرائیوری، ان کو کنڈکٹر کہتے ہیں یا ہماری پنجابی میں کلینڈر کہتے ہیں۔ وہ جہاں کہیں بس پھنس جائے تو کہتے ہیں آن دیو، پیچھے آن دیو، آگے جان دیو، کٹ لو۔ اب اس کی شادی ہونے لگی، اس کو 15 سال گزر گئے آن دیو جان دیو۔ تو اس کے مولوی صاحب نے آخیا ہاں بھائی زینب بنت، میں سے فرضی نام لے رہا ہوں، زینب بنت غلام محمد نو 5000 تیرے نکاح جتا تو قبول کیتا؟ آندا جی آن دیو۔ اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس کو کون نہیں ماری؟ آندا جی جان دیو۔ تو میری بہنوں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، باپ بھی بیٹھے ہیں، اس رشتے میں بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی پسند کا خیال کرو، اور اصل زندگی آگے آ رہی ہے جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک نے شادی رکھی، زنا سے روکا۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر اس قوم کی تباہی کا راستہ ہے۔ پسند ماں باپ کو پیش کرنا یہ نافرمانی نہیں ہے، اپنی پسند کا اظہار کرنا یہ بے حیائی نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ سے کہہ رہی، کسی اور سے نہیں کہہ رہی کہ اب یہاں میری شادی کر دیں۔ بچہ باپ سے کہہ رہا آپ میری یہاں شادی کر دیں۔ اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جھک جایا کرو اس وقت اپنی اولاد کے لیے کہ جنہوں نے زندگی میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل نے آ کر اللہ کا حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ تو کیا خیال ہے جب وہی آ جائے تو اس کے بعد کوئی گنجائش ہے؟ جب مولا علی پیغام لے کر آئے شادی کا تو آپ نے کہا انشاءاللہ، حالانکہ جبریل آیا بیٹھا تھا کہ یا رسول اللہ یہیں ہوگا نکاح، لیکن آپ نے ہاں نہیں کیا، ہم نے کہا انشاءاللہ، اور گھر گئے اور اپنی بیٹی کو بلا کر کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا، ہاں کر دوں؟ جب انہوں نے عرض کی جی ہاں، پھر آپ نے بلا کر کہا علی جاؤ لوگوں کو جمع کرو، اور آپ نے ان کا نکاح پڑھایا۔ تو یہ بہت خوبصورت زندگی ہے۔ تو وہ 80,000 نوکروں کے ساتھ آگے چلے گا تو آگے اس سے تخت پر بٹھائیں گے تو بیچارہ دوزخ جو بھوکا آیا کہیں گے ہمارے آقا کو کھانے تو کھلاؤ۔ اب 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش ایک ہاتھ میں گلاس، 80,000 ڈش اور 80,000 گلاس
شربت، پانی، پتہ نہیں کیا کیا. یہ تمہارے یہ کوکے موکے نہ پیا کرو، تمہارے گردے برباد ہو جائیں گے. پینا ہے تو شہد کا شربت پیو، میٹھا دودھ پیو. یہ نری بربادی ہے. اور پھر ایک روٹی تن کے کھاتے ہیں اتو 2 ٹن پیک اندر سڑ دیں تو انو صحت کتوں لبنی. نیچرل لائف پہ آؤ. نیچرل. کتنے لوگ ہیں پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے. اور اگر یہ کام بیگمات میں ہو تو بہت ہی برا ہے. 80,000 ڈشز کھا جائے گا اور 80,000 گلاس پی جائے گا. نہ کھانے میں لذت میں کمی، نہ پینے کی کمی. اتنی جگہ ہوگی کہ پانی بھی اندر، کھانا بھی اندر. ابھی رمضان آئے گا نا گرمی تو پیو گے تو کھایا نہیں جائے گا. ایک نصیحت کرتا ہوں، تھوڑی سی افطاری کرو. کولڈ ڈرنک سے افطاری نہ کرو، شربت سے افطاری نہ کرو. سادہ پانی کھجور لے لو، پھر تم تراویح پڑھ سکو گے انشاءاللہ. کھایا تم نے ویشیوں کی طرح، پکوڑا بھی اندر، سموسا بھی اندر، روح افزا بھی اندر، مچھی بھی اندر، ککڑ بھی اندر، روپے اندر نہیں کرتے. میری زندگی گزر گئی. میں، آپ حیران ہوں گے، میں روزہ جون، جولائی، اگست، اب تو مئی آ گئی، میں چائے کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہوں. شدید گرمی، جون چائے یا قہوہ یا سادہ پانی، سادہ بالکل روم ٹیمپریچر، اور کھجور. تو میں 10 سپارے کھڑے ہو کے سنتا رہا ہوں تراویح میں. لیکن اب تو وہ ہمت نہیں رہی، لیکن 10 سپارے آرام سے کھڑے، پتہ ہی کوئی نہیں. اور 3 روٹیاں کھا کے 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے. اپنے اوپر رحم کرو. تراویح کے ہر سجدے پر 1,500 نیکی لکھی جاتی ہے. 1,500 نیکی. اور ایک محل ملتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. اور رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بعد 29ویں کی رات اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا. شب قدر 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29. 5 آپ لوگ تو جوان ہو، 5 راتیں جاگ لو، لیلۃ القدر مل گئی. ایک لیلۃ القدر مل گئی تو 83 سال کی عبادت سے زیادہ کا اجر ہے. کون ہے 83 سال مصلی پہ بیٹھا رہے؟ ناممکن ہے. اور ایک رات جاگ لو، 83 سال سے زیادہ کا اجر ہے. ضروری نہیں کہ ہر سیکنڈ میں بس تم اس میں تسبیح تلاوت کرو. تم جاگ رہے ہو، کبھی دعا مانگ رہے ہو، کبھی تسبیح پڑھ رہے ہو، کبھی قرآن پڑھ رہے ہو، کبھی کوئی چائے پی رہے ہو، وہ عبادت میں ہی شامل ہو جائے گا. لیکن رات کے آخر میں ہوگا جاؤ سب کو معاف کیا. اور 4 بدنصیبی کہوں جن کی بخشش نہیں ہوگی. شراب پینے والا شب قدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا. ماں باپ کا نافرمان شب قدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا. لڑنے جھگڑنے والا رشتہ داروں سے شب قدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا. اور دل میں بغض نفرت پالنے والا شب قدر میں بھی بخشا نہیں جائے گا. یہاں اٹھنے سے پہلے اللہ نہ کرے کوئی شراب پیتا ہو، اللہ نہ کرے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو، اللہ نہ کرے کوئی لڑائی جھگڑے کرنے والا، اللہ نہ کرے کوئی کینے والا ہو. لیکن بشر ہیں، کوئی ہے تو بچوں توبہ کر کے اٹھنا. انشاءاللہ شب قدر میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور ایسے نکلو گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ. تو کھانے کے بعد کہیں گے ہمارے آقا اب آپ کی بیگم سے ملاقات ہے، آپ مل لیں. نوکر چلے جائیں گے، دروازہ کھولے، دروازہ نہیں، ایسے پردہ ہٹے گا. اللہ کیوں پاک دامن رہنے کو کہہ رہا ہے. پردہ ہٹے گا تو سامنے جنت کی حور بیٹھی ہوگی 130 فٹ والی. اس کے سر کے بال ہے نہیں کہ اتھے آ کے مک جاندے ہیں، یہاں سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں. 130 فٹ بال ہوتے ہیں، اس میں موتی ہوتے ہیں جڑے. وہ یوں کرتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی. تو اس کو جب دیکھے گا نا تو بس اتھے ہی بہ جائے گا. یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. اس کی یوں آنکھیں پھٹ جائیں گی، یوں نہیں کر سکے گا، ادھر نہیں دیکھے گا، ادھر نہیں دیکھے گا. جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے وہ جنت کی حور دیکھ کے پاگل نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ اچھا کتنی دیر بیٹھا رہے گا؟ 40 سال.
40 سال وہاں تو یوں گزر جائیں گے، لیکن دنیا میں ہوتا تو 40 سال۔ آخر وہ کہے گی میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر وہ جھڑچری لے کر کہے گا بی بی تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں تیری بیوی ہوں۔ کہا یہ مر گیا، میں پہلے کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے جنت رکھی۔ یہ عورتیں شاید پریشان ہو جائیں حور کا ذکر سن کے۔ تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، آپ بھی خوش ہو جاؤ۔ ایک مجھے حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، جنت میں نا حوریں اور یہ ایمان والی مستورات کٹھی ہوں گی تو آپس میں ان کا مقابلہ ہوگا۔ تسی مقابلے نہ اتھے چھڑن نہ اتھے چھڑن۔ جنت کی حوریں کہیں گی ہم زندہ رہیں موت نہیں آئی، جوان رہیں بڑھاپا نہیں آیا، ساتھ رہیں ساتھ نہیں چھوڑا، راضی رہیں موت نہیں آئی۔ اب یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں تو ہیں، اب یہ کیا جواب دیں گی؟ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ ایمان والی عورتیں کہیں گی ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے، ہم نے وضو کیے تم نے کوئی نہیں کیے، ہم نے صدقے کیے تم نے کوئی نہیں کیے۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب ہو جائیں گی۔ کتنی حسن، یہ میک اپ ہوتا ہے نا تھوڑی دیر کے بعد، وہ راتی کچھ اور ہوندی ہے دلہن صبح کچھ اور بیٹھے۔ ان کو اللہ میک اپ کیا کرے گا یہ سنو، تمہیں بھی ان کو بھی۔ اللہ اپنے نور کی تجلی ان کے چہروں پہ ڈالے گا، یہ جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ مارو تاڑیاں۔ تو بچوں رمضان آ رہا ہے، اس کی خوب قدر کرو، اور جنت کے ہم ہیں جنت کے نکالے ہوئے، ہمارا گھر دنیا نہیں جنت۔ دنیا بنانے کے لیے جنت خراب نہ کرو، دنیا بنانے کے لیے جنت خراب نہ کرو۔ اور آخر میں 2 باتیں کرتا ہوں، ایک زبان قابو کرو، ایک دل کو صاف کرو، معاف کرو، محبت پھیلاؤ بچوں کو آپس میں، صرف محبت 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 محبت۔ تو اللہ کی قسم یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ یہ ایسی ایک آخری حدیث سنا کے دعا کر، میرے نبی صاحب نے فرمایا بولو اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، ہم نے کہا یوں کا نہیں، جہاد آپ نے کہا نہیں، روزہ آپ نے کہا نہیں، حج آپ نے کہا نہیں۔ اچھا جی تو پھر کیا ہے؟ آخری حدیث سنا رہا ہوں، آپ نے کہا اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت کرنا ہے آپس میں۔ اور محبت کیسے برباد ہوتی ہے؟ زبان کی شدت سے، زبان کی سختی سے۔ ہمارے فیملی میں ایک خاتون ہے بہت عبادت گزار، ان کے بچے کھچے کھچے رہتے۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا آپ کی ماں تو ہمارے خاندان میں ایک مثالی عورت ہے، تو آپ اپنی ماں سے کھچے کھچے کیوں رہتے ہو؟ وہ کہنے لگی جی وہ تانے بہت دیتی ہیں اس لیے پھر ہم قریب نہیں آتے۔ تو ہم ماؤں سے کہتا ہوں بچوں کا تانا سہ لیا کرو، خود تانا نہ دیا کرو۔ اور میرے عزیزو آپ چھوٹی بڑی عمر کے اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اٹھنے سے پہلے اگر اللہ آپ کو ہمت دے چھٹیاں ہوں تو تبلیغ میں وقت دو۔ یہ ان ساری صفات کو سیکھنے کی خوبصورت کوشش اور محنت ہے۔ لیکن ایک بات سارے میری مان لو، مستورات مرد آپ کے ویسی سے لے کر چپڑاسی تک، کہ ہم یہاں توبہ کر لیں، رمضان آ رہا ہے تاکہ ہمارے روزے قبول ہوں۔ نیت کرتے ہو سارے؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اچھا اب گھبرانا نہیں، اگر یہ توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ جتنی دفعہ ٹوٹ جائے اتنی دفعہ مانگنا، اتنی دفعہ معافی ہوگی۔
یہ پلیٹ ٹوٹ جائے نا اس کو جوڑا جا سکتا ہے الفی کے ساتھ، لیکن نشان نظر آئے گا، اور اللہ توبہ ایسے جوڑتا ہے کہ نشان ہی نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اگر کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لیں۔ چونکہ میں نے ہاسٹل لائف بھی گزاری ہے، بڑے اچھے اداروں میں پڑھا ہے، ٹھائیا بہت ہوتا ہے، اب پتہ نہیں کیا حال ہے، تو اگر آپس میں کوئی ٹھکایا ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ ہماری نسل، ہماری اولاد، ہمارے بچے بچیاں تیری بارگاہ میں اتنی محبت سے آئے ہیں کہ یا اللہ تو ان سے خوش ہو جا۔ باہر بھی بہت بڑا مجمع ہے، اندر بھی ایک سیٹ خالی نہیں، یہ ان کی محبت ہے۔ میرے مالک ان بچیوں سے راضی ہو جا، ان بچوں سے راضی ہو جا، یہ آنے والی مستورات سے، بڑے چھوٹوں سے راضی ہو جا، ان کا مستقبل روشن کر دے۔ جب ان کی شادیوں کا وقت آئے تو نیک خوبصورت رشتے نصیب فرما، بیوی ایسی ملے جو خامد کو عزت دے، خامد ایسا ملے جو بیوی کو عزت دے، اولاد ایسے ملے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ہمارے تعلیمی اداروں کو یا اللہ اخلاق ساز، کردار ساز ادارے بنا دے۔ یہ خشک تعلیم تک محدود ہیں، یا اللہ انہیں کردار ساز بنا دے، انہیں کردار ساز بنا دے، انہیں اچھے انسان پروڈیوس کرنے والا بنا دے۔ ان بچوں کے سینوں میں جو یہ پڑھ رہے ہیں اس کا الہام فرما، اس کا الہام فرما، ان کو عالی مناصب نصیب فرما، ملک و قوم کی خدمت کرنے والا بنا۔ چاروں صوبوں میں بدامنی ہے، غریب لوگ پریشان ہیں، میرے مولا اوپر سے ہی حالات آتے ہیں، حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنے حبیب کے آنسوؤں کے صدقے میرے دیس کی حالت کو بہتر کر دے، میرے دیس کو خوشحال کر دے۔ غریب تو روٹی سے بھی محروم ہو گیا ہے، چولہا بند ہو گیا ہے، یا اللہ کو اپنی غیبی رزق کے دروازے کھول، اور یا اللہ اپنے حبیب کی امت کو آسانیاں نصیب فرما، محبت نصیب فرما، چاروں صوبوں میں محبت نصیب فرما۔ یہ بچے جہاں جہاں جائیں وہاں قوم کی خدمت کریں، ملک کا سرمایہ بنیں، ماں باپ کی ٹھنڈک بنیں، بیوی کے لیے چھاؤں بنیں۔ اور یا اللہ جب ہم سب کے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضری ہو، اور یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما۔ اور یا اللہ رمضان آ رہا ہے، اس کی برکت نصیب فرما، اس کی رحمت نصیب فرما، اس میں ہمیں روزے کی توفیق دے، تراویح کی توفیق دے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ وی سی صاحب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے یونیورسٹی میں اس دینی مجلس کا اہتمام کیا، یا اللہ جن بچوں نے اس کے لیے کوشش کی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ یہ اسپیکر والے، کیمرے والے، چوکیدار، جو بھی یا اللہ جس حال میں ہیں سب کو اپنے خزانوں سے بہتر جزائے خیر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم۔ یا اللہ جو ہم میں بیمار ہیں صحت شفا نصیب